یہ میرا نا گردہ نکال لیا ہے 2021 میں جب کورونا آیا تھا. اچھا دھوکے کے ساتھ بلڈ دینے گیا ہوں تو میرا گردہ نکال لیا. کس طرح مجھے بلڈ؟ کیا جا رہا ہے کہ یہ نا کورونا کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. اچھا تو یہ پورے مکمل ہوئیں گے پھر بلڈ لیں گے. اچھا پھر تو میں ان کا چلو ٹھیک ہے. مجھے آگے تو ان کے دل میں جو چوٹ تھا مجھے ہاں تو آپ نے نہیں تو پتا. خدا حافظ کی نا. میں تو پیچھے سے اعتبار سے گیا ہوں کہ بھائی بلڈ کی بوتل دینی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. مجھے گھر والوں نے بھیجا کیا ہو گیا. تو رشتے دار تھے میرے. تو سگی ممانی تھی. مجھے آگے کی کنڈیشن کا تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر تو پھر مجھے رات کو پھینک گیا 2:30 بجے. نہ کوئی میڈیسن دی. نہیں پھر لے جایا کس جگہ پر گیا؟ پنڈی کسی ٹاؤن پہ. پنڈی. ہاں جی. ادھر پھر لے جا کر پھر کیا کیا؟ میرا انہوں نے کسی کوٹھی میں گردہ نکال دیا. پنڈی لے جایا گیا جب آپ ہوش میں تھے؟ مجھے بے ہوش کیا گیا ہے. لاہور 42 ایڈیٹر کے ساتھ میں سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے ساتھ ایک شخص دیکھ رہے ہوں گے. مومانی نے کہا کہ بلڈ دینے جانا ہے. خدا حافظ کی بلڈ دینے گیا اور آگے سے اس کا گردہ نکال دیا گیا. بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے؟ جاوید. جاوید. آئے کہاں سے ہیں آپ؟ گجرانوالہ سے. کرتے کیا ہیں؟ بالکل بیمار رہتا ہوں. فارغ ہوں. پہلے تو مزدوری کرتا تھا. کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ بیمار کیوں ہے؟ یہ میرا نا گردہ نکال لیا ہے 2021 میں جب کورونا آیا تھا. اچھا دھوکے کے ساتھ بلڈ دینے گیا ہوں تو میرا گردہ نکال لیا. کس طرح بلڈ لینے گئے؟ کس طرح بلڈ دینے گئے؟ میری مامی مجھے کہتی ہے کہ میرے ماموں ردیس آ رہے ہیں ان کے ساتھ جاؤ. تو ایک مریض ہے اس کی خبر لینی ہے. بلڈ کی بوتل چاہیے اسے. اچھا تو چلے جاؤ آپ دے آؤ. اچھا. میں نے کہا اگر میرے خون سے کسی کی زندگی بچتی ہے نا بالکل تو بچانی میں چاہیے. 1000 دفعہ بچاؤں گا. تو میں چلا گیا ہوں. وہ ردیس اس کے ماموں جو ہے نا وہ لے کے مجھے نا خالد کے پاس چلے گیا کہ یہ خالد یہ لے جاؤ اس کو جو ہے نا ادھر بلڈ کی بوتل لینی ہے. وہ خالد لے کے رفیع کے پاس چلا گیا. رفیع چلا گیا بشیر بھٹی کے پاس. اور بشیر بھٹی جو ہے وہ مجھے لے کے ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا. پرائیویٹ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کروا کے کسی کوٹھی میں انہوں نے میرا جو ہے نا گردہ نکال لیا. آپ کو فرسٹ آف آل ٹیسٹ کہاں کروایا؟ پرائیویٹ لیبارٹری میں. کس جگہ پر؟ کوئی ایک سیور ہے کوئی ہوٹل بریانی والا بڑی مشہور بریانی ہے. اچھا. اور نال بالکل جو ہے نا پرائیویٹ لیبارٹریاں نے وہ بھی ڈاکٹر دیا اپنیاں نے. انہیں ڈاکٹرز کی ہیں جو گروا نرس ڈاکٹر نے اپنے سارا. ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. میرا کلے کا نہیں کٹیا گیا. مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے ہم اپنی طرف رہتے ہیں نا. آپ کو کس جگہ پر لے کر گئے جب گردہ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ میچ ہو گئے؟ جی بالکل. مجھے یہ تو نہیں پتا میچ ہوا ہے. میں تو بلڈ دینے گیا ہوں. اچھا. تو یہی مجھے کیا جا رہا ہے کہ یہ نا کورونا کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. اچھا. تو یہ پورے مکمل ہوئیں گے پھر بلڈ لیں گے. اچھا پھر. تو میں ان کا چلو ٹھیک ہے. مجھے آگے تو ان کے دل میں جو چوٹ تھا مجھے آپ نے تو خدا حافظ کی نا. میں تو پیچھے سے اعتبار سے گیا ہوں کہ بھائی بلڈ کی بوتل دینی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. مجھے گھر والوں نے بھیجا کیا ہو گیا. تو رشتے دار تھے میرے. تو سگی ممانی تھی. مجھے آگے کی کنڈیشن کا تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر پھر مجھے رات کو پھینک گیا 2:30 بجے. نہ کوئی میڈیسن دی. نہیں پھر لے جایا کس جگہ پر گیا؟ پنڈی کسی ٹاؤن پہ. پنڈی. ہاں جی. ادھر پھر لے جا کر پھر کیا کیا؟ میرا انہوں نے کسی کوٹھی میں گردہ نکال دیا. پنڈی لے جایا گیا جب آپ ہوش میں تھے؟ مجھے بے ہوش کیا گیا ہے. اچھا بے ہوش کیا گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں کوٹھی کے اندر ہوں. ادھر رات کو ایک کمرے میں انہوں نے بند کیا. صبح 8 بجے انہوں نے نکال کے تو میرا آپریشن کیا ہے. اور 12-1 بجے جو انہوں نے میرا آپریشن کر. جب آپریشن کرنے لگے تھے آپ ہوش میں تھے؟ جی. مجھے اپنا ایک نرس آئی میرے کمرے میں. وہ مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئی. تو کہتی ہے آؤ آج نا تمہارا بلڈ نکالنا ہے. آج ٹائم آ گیا نکالنے کا. تو 4 ڈاکٹر. دل نہیں گھبرا رہا تھا؟ بس کیا کروں. سوچا کہ کیا کروں لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا اللہ کی اجازت بغیر تو پتہ نہیں تھا. اگر اللہ نے چاہا تو یہ میری زندگی مار تو نہیں سکتا مجھے. تو بس اللہ کے بھروسے میں جب اس نے میرے اپنا ایک لگائی ہے سرنج لگائی ہے. تو ایک مشین کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو ایک ڈاکٹر آیا اس نے اس کے اوپر پیر مارا ہے. تو میں ادھر ہی بے ہوش ہو گیا ہوں. پھر مجھے نہیں پتا. پیر مارا اس کے اوپر مشین کے جیسے گاڑی کا پیڈل ہوتا ہے پیر والا. ایسے اس نے آ کے پیر زور سے مارا ہے تو میں ادھر بے ہوش ہو گیا ہوں. تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا. مجھے جب ہوش آئی تو میں جو ہے نا ایک کمرے میں تھا جس کمرے میں انہوں نے بند کیا ہوا تھا. میں ادھر لیٹا ہوا ہوں. تو میں نے دیکھا میرے سے اٹھا نہیں جا رہا. تو پٹی شٹی کی ہوئی تھی مجھے.
تو پھر وہ شوٹ ڈالا میرا کسی نے اچھا جب آپ کو ہوش آئی آپ کس جگہ پر پڑے؟ کمرے پہ پنڈی جو کوٹھی تو ہے. آپ کو انہوں نے پھر آنے واپس کس طرح آنے دیا؟ مجھے اپنا رات 10 بجے نکالا ادھر سے. اچھا جو بندہ ڈاکٹروں کا ڈرائیور لے کے گیا اس نے ہی ادھر سے گاڑی میں بٹھایا رات کو. تو جس سے لیا تھا بشیر بھٹی سے اس کی گاڑی میں دوبارہ واپس دے دیا. پھر چھوڑا کہاں؟ ادھر جی ٹی روڈ پہ. جی ٹی روڈ پہ بشیر بھٹی کی گاڑی آئی تھی. بشیر بھٹی نے اندر بٹھایا گاڑی کے اندر. تو وہ ایک نا پنڈی کا ہی رہنے والا ایک بندہ ہے کہ اس کا بھی گھر ٹول میں تھا, اس کے گھر لے کے چلے گئے ہیں. اس کے ساتھ بھی ڈیل چل رہی تھی, اس نے اپنے بھائی کا گردہ پوانا تھا. اس کو بشیر بتا رہا. اچھا میں اب آپ کی ساری بات سمجھ گیا کہ آپ کی ممانے نے ڈیل کی ہوگی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی کی ڈیل چل رہی تھی نا, اس نے اپنے بھائی کا گردہ بکوانا ہوگا. نہیں وہ ادھر کا رہشی جو پنڈی کا. اگلی دوسری ایک اور پارٹی تھی جنہوں نے ڈلوانا تھا, جس نے آپ کے بھائی اپنے بھائی کا گردہ ڈلوانا تھا. ہاں اس کے گھر یہ بشیر لے کے مجھے چلا گیا. میرا سیمپل دکھایا اس کو, اس نے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے. آپ کو پتا چل رہا تھا کہ آپ کا گردہ نکالیں گے؟ پتا تھا؟ نہیں مجھے تو نہیں, مجھے بعد میں پتا چلا جب میرے یہ پٹیاں شٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ میرا ان لوگوں نے کہا. جب سڑک پہ خود کو پایا دیکھا کیا حالات تھے, کیفیت کیا تھی؟ مجھے اٹھا کے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا, دوسری گاڑی میں ٹرانسفر کیا ہے. نہیں جب وہ چھوڑ کر چلے گئے اس ٹائم سڑک پہ تھے آپ؟ میں اپنے گھر اسٹاف ریلوے اسٹیشن پہ تھا. آپ کو چھوڑ کے کہاں گئے؟ مجھے راوالی. اچھا تو اس ٹائم کیا حالات تھے؟ میرا خون سم رہا تھا, پٹی لگی ہوئی تھی. تو جو ہے نا میں بہت پریشان, اور پھر اس پریشانی کے ساتھ اب نہیں ہے. کیا محسوس ہوتا ہے اب؟ کیا لگتا ہے میں انسان کے جسم پر؟ ایک سائڈ پہ سو نہیں سکتا ہوں, اس سائڈ پہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں, بس نہیں کرتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے. اب بھی مجھے تکلیف تھی تو میں ہو رہا ہوں ڈاکٹر کو چیک کرانا. کوئی شکلیں یاد ہیں؟ بالکل میں ان کو صاحب کو پکڑوا سکتا ہوں, اور میرا پولیس ساتھ نہیں دے رہی. ایف آئی اے میں کیس ہے وہ. نہیں انشاءاللہ پولیس تو ساتھ دے گی. وزیر اعلیٰ سے میری درخواست ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام بند کیا جائے. یہ لوگ پانی اسمگلنگ کرتے ہیں, یہ گروہ ہے, انہیں پکڑا جائے. یہ 25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بس جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ان لوگوں کے 6 لوگ ہیں جن کے گردے نکلے ہوئے ہیں, وہ زندہ ہے. آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی؟ کیونکہ ہم دیکھیں نا بغیر ایویڈنس کے پروگرام نہیں چلوا سکتے. قانونی کارروائی میں نے کی ہے, میرے پاس ڈائری نمبر ہے, پروگرام کے سائڈ پہ چل رہا ہوگا. اور ناظرین اس کا جو اگر آپریٹ ہوا ہوا ہے تو وہ بھی پروگرام کے سائڈ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز, اللہ کی ذات کے بعد انسانوں کا یقین ڈاکٹرز پر ہوتا ہے, اور اگر ڈاکٹر بھی اس طرح کریں گے تو انسان کہاں جائے گا. 5 فنگر از ناٹ ایکول. میں سارے ڈاکٹرز کو غلط نہیں کہتا, اتنے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن جو اس طرح کے بہروپیے میں کہوں گا ڈاکٹرز کے نام پر دھبے کہوں گا ہیں, وہ میں یہی کہوں گا کہ ایک ہنستے بستے انسان کی تم لوگوں نے زندگی تباہ کر دے. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اور میں ایف آئی اے سے بھی یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کو انصاف دلایا جائے. اور مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کس نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ